پھر اللہ دکھائیں گے حشر والوں کو سارے بادشاہ، سارے وزیر، سارے فوج والے، سارے کارخانوں والے اور سارے بازاروں کے مالک اور زمینوں کے مالک، کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ تنگی میں لیکن جنت والوں میں سے، یہ اپنی ان تنگیوں کے حالات میں بھی اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور کسی حال میں بھی اس نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، اس کو لایا جائے گا اور ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو انسان تو اپنی نظروں سے دیکھ کر اس پہ افسوس کریں گے، یہ بیچارہ کیسا تکلیفوں میں رہا ہوا، کیسا دنیا میں یہاں مشقتوں سے گزر کر آیا، اس کو تو دنیا کی کوئی نعمت بھی نہیں ملی، لیکن اس کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ اے جبرائیل، میرے اس بندے کو لے جاؤ اور جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنت کی فضاؤں میں ایک غوطہ دے دو۔ تو جنت کی فضاؤں میں اس کو داخل کر کے لایا جائے گا اور پھر یہاں کھڑا کیا جائے، جسی مقام پر کھڑا کیا جائے گا، پوری دنیا کے انسان اس کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، اے میرے بندو بتاؤ سارے جہاں کائنات کے سامنے، مخلوق کے سامنے، حل مر بک بؤس قط، کیا کوئی تکلیف دنیا میں تمہارے پاس سے بھی گزری ہے اور دنیا میں کوئی تنگی کا حال بھی دیکھا ہے؟ جنت میں ایک غوطہ کھانے کی وجہ سے اس کے دل میں ایسی خوشیاں اور اس کا جسم ایسی راحتوں والا کہ دنیا کی ساری مشقتیں اور تکلیفیں جو اللہ کے راستے میں اس نے جھیلی تھی، اللہ دماغ سے مٹا دیں گے، اور محشر والوں کے سامنے قسم کھا کر کہے گا، اے رب العالمین، میں نے تو کوئی تکلیف میرے پاس سے دنیا میں کوئی دکھ نہیں گزرا، اور میں نے تو کبھی دکھی کا وقت نہیں دیکھا، میں نے تو راحت ہی راحت دیکھی ہے۔ اعلان ہوگا، اے میرے نیک بخت بندے، جس جنت کے ایک جھونکے نے تجھے اتنی لذتیں دی، اب ہمیشہ ہمیشہ تو اس جنت میں رہے گا۔ تو ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہدایت کا مل جانا ہے، یہی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے انسانوں کی کامیابی کو بہت آسان کیا کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر لو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے ابن آدم لا تخف من ذی سلطان، کائنات کا بادشاہ میں ہوں اور سارے حالات میرے قبضے قدرت میں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے میرے امر سے ہو رہا ہے، لہذا کسی دبدبے اور سلطنت والے سے تو خوف نہ کرنا جب تک کہ میری بادشاہت قائم ہے، اور میری بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان کا کیا مطلب؟ کہ ڈر ہو تو اللہ کا ہو کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میرے خالق بھی وہی ہیں، میرے مالک بھی وہی ہیں، میرے رزاق بھی وہی ہیں، اور میری زندگی کا نظام چلانے کے لیے اس زمین اور آسمان کی خلاؤں میں کتنے نظام اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں، کیسے نباتات کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے جانوروں کو تابع کیا گیا ہے، کیسے اللہ ہوائیں چلا رہے ہیں اور فرشتوں کو انسانوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے کہ وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جی ہاں، تو یہ انسان اللہ نے اس کو اس دنیا میں اللہ کی چاہت پورا کرنے کے لیے بھیجا کہ انسان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی چاہت کے مطابق ہوں۔ تو ایمان کے خوف ہو تو اللہ کا، اے میرے ابن آدم تو کسی سلطنت والے سے نہ ڈر جب تک کہ میری سلطنت قائم ہے اور میری سلطنت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو ایمان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، خوف اس لیے آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ امید ہو تو اللہ کی ذات سے اور خوف ہو تو اللہ کی ذات کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پر پہنچے تو بہت سارے لوگ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جی جنگل سے ایک شیر آ گیا ہے اور وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہوا ہے، لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، راستہ روکا ہوا ہے۔ تو یہ آگے بڑھے، اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کے کان کو پکڑ کر اینٹھا اور ملا اور ایک چپت لگائی کہ اگر اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان میں سے کسی کو پھاڑنا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کر، اللہ کا جو امر ہے اس سے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے تجھے نہیں حکم دیا تو پھر تنگ نہ کر اور چپت لگا کر کہ راستہ چھوڑ دے۔ وہ شیر نے دم دبائی اور نکل گیا باہر اور راستہ خالی ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم۔